ایک بات ہی عرض کرنی ہے۔ ابو قحافہ سیدنا صدیق اکبر کو بچپن میں بیت اللہ العظیم میں لے کر حاضر ہوئے۔ وہاں سینکڑوں بت رکھے گئے تھے۔ ابو قحافہ چونکہ اس وقت مشرکانہ عقائد کے مالک تھے، بتوں پر ٹھوس اعتقاد اور اعتماد تھا۔ ابو بکر کی انگلی پکڑے ایک ایک بت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ یہ بت روٹی دینے والا ہے، یہ پانی دینے والا ہے، یہ کپڑوں کا انتظام کرنے والا ہے۔ ابو بکر خاموشی سے باپ کی بات سنتے جا رہے ہیں، لیکن من کی صداقت اور من کی سچائی اس حقیقت کو ماننے سے انکاری ہے۔ باپ تعارف کراتے کراتے کوئی کام یاد آ جاتا ہے اور بیت اللہ شریف سے باہر چلے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر اس بچپن کے عالم میں روٹی دینے والے بت کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا۔ پانی دینے والے بت سے فرماتے ہیں، پیاس محسوس ہو رہی ہے، پانی کا انتظام کر دے۔ کپڑے دینے والے بت کے سامنے کھڑے ہو کے فرماتے ہیں، لباس کی ضرورت ہے، اس کا انتظام کرنا۔ انہوں نے کیا بولنا تھا اور انہوں نے کیا حاجت پوری کرنی تھی؟ چند لمحے انتظار کرنے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتھر اٹھایا اور بت کو مار دیا۔ پتھر لگنے کی دیر تھی، بت اپنی جگہ سے ہٹا اور نیچے یوں گرا کہ سیدنا صدیق اکبر کے قدموں میں آ کے پہنچا۔ اسی دوران میں جناب ابو قحافہ وہاں آ گئے۔ یہ منظر دیکھا، حیرت گم ہو گئی۔ ابو بکر کی انگلی پکڑی، ماں کے پاس لے گئے، کہنے لگے، یہ کون بچہ تم نے پیدا کیا ہے؟ اس وقت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ نے یہ جواب دیا، اس بچے کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اس بچے کو کچھ نہ کہو۔ جس وقت میں حاملہ تھی، یہ میرے بطن میں تھا، میں نے آسمان سے آواز سنی تھی کہ یہ بچہ جو تیرے بطن میں ہے، اسے اللہ نے عتیق فرمایا ہے، یعنی دوزخ کی آگ اس پہ حرام فرما دی ہے، اور اللہ نے اسے زمین و آسمان میں صدیق کا لقب عطا فرمایا ہے۔ اور تیسرا منصب مجھے یہ بتایا گیا کہ آنے والے وقتوں میں رسالت کا نور جو مکہ کی سرزمین پر چمکنے والا ہے، اس رسول کی نمائندگی اور خلافت کا حقدار بھی ابو بکر کو بنایا ہے۔ حضرات زندگار، بس یہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو قحافہ کا یہ عمل اور ابو قحافہ کا یہ رویہ کہ وہ بتوں کا تعارف کرا رہا ہے، یہ اس بات کا اشارہ ہے اور ہمارے لیے سبق ہے کہ وہ جھوٹے عقیدے کا مالک ہو کر جھوٹے خداؤں کا پیار اور جھوٹے خداؤں کی عقیدت اپنی اگلی نسل میں منتقل کر رہا ہے، ٹرانسفر کر رہا ہے۔ ہم سچے عقیدہ رکھنے کے باوجود اور سچے خدا، سچے رسول، سچی آل پاک اور سچے صحابہ کو ماننے کے باوجود اپنی ذمہ داری کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ میں بار دیگر قبلہ سید حضرت قیوم شاہ صاحب کی خدمت میں خراج محبت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ باوقار اور یہ باکمال اجلاس منعقد کر کے